نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مباشرت کی بھوک کی نشانی کیا ہے؟ عورت کو مباشرت کی بھوک کب اور کیسے لگتی ہے؟ مرد مباشرت کی بھوک کب محسوس کرتے ہیں؟ عورت کے وہ اعضاء اور مقام کون کون سے ہیں کہ جن سے عورت میں شہوت جلدی ابھرتی ہے؟ مباشرت کے بعد عورتوں کو لمبا ہو کر لیٹنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ مباشرت کے پسندیدہ 36 طریقے کون کون سے ہیں؟ مباشرت کا وہ طریقہ جو عورتیں پسند کرتی ہیں، مباشرت کے وہ طریقے جو مردوں کو پسند ہیں۔ بقرات اور جالونیس نے عورتوں کو مباشرت کرنے کے کیا گر اور کیا طریقے بتائے ہیں جن سے وہ سدا جوان اور اسمارٹ رہ سکتی ہیں۔ مباشرت کے فوری بعد پیشاب کرنے اور چھینکنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی راضی ہو کر خوش ہو کر مباشرت کرتے ہیں مگر حمل نہیں ٹھہرتا؟ کہیں آپ مباشرت میں ایسی غلطی تو نہیں کرتے؟ اگر آپ مباشرت میں یہ غلطی کرو گے تو آپ کو کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ عورت کے منزل ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عورتیں مباشرت سے پہلے شوہر کو بوس و کنار بہت کم کرتی ہیں لیکن انزال کے بعد شوہر کو جکڑ لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، پھر ان کا بوس و کنار شروع ہو جاتا ہے؟ اور اس بوس و کنار میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مباشرت کی بھوک کی نشانی کیا ہے؟ عورت کو مباشرت کی بھوک کب اور کیسے لگتی ہے؟ مرد مباشرت کی بھوک کب محسوس کرتے ہیں؟ مباشرت کی بھوک کی نشانی یہ ہے کہ کسی شہوت کا خیال لائے بغیر اگر جوش و گرمی پیدا ہونے لگے اور اعلی تناسل میں سختی سے انتشار ہو جانے لگے تو سمجھ لو کہ یہی مباشرت کی بھوک ہے۔ مباشرت کی بھوک کے ساتھ جو مباشرت کی جائے گی تو اس سے فرحت و سرور لطف بلکہ عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بے بھوک والی مباشرت کی اگر مباشرت کی جائے تو اس سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور ذہن و حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور انزال یعنی منی کے نکلنے سے طبیعت میں خوشی کی بجائے مزاج میں چڑچڑاپن و غصہ سا پیدا ہوتا ہے، اور مباشرت کرنے کے بعد ندامت و شرمندگی و افسوس ظاہر ہوتا ہے، اور مباشرت میانہ روی سے ہٹ کر ہو تو بہت زیادہ کمزوری و سستی ہونے لگتی ہے۔ انسان کیونکہ لذت کا دیوانہ ہے، جو مرد یا عورت ایک مرتبہ مباشرت کی لذت حاصل کر لیتے ہیں وہ اس لذت سے بار بار مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ عورتیں حمل کے 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کی تکلیفیں سہ لیتی ہیں، لیکن مباشرت کی لذت کے مقابلے میں حمل کی طویل زندگی کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ فعل مباشرت کی لذت پا لیتا ہے پھر ترک مباشرت نہیں کر پاتا، پھر اس میں مباشرت کی آگ بھڑکتی ہی رہتی ہے۔ مباشرت کے لیے کب، کس وقت اور کتنی مدت کے بعد ملاپ کرنا مناسب ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، صرف طبی اعتبار سے اتنی بات بتائی جا سکتی ہے کہ جب طبیعت میں زور ہو جائے اور اعلی تناسل میں خود بخود جوش وابستگی پیدا ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ مباشرت کا یہی صحیح وقت ہے۔ اگر انسان بالکل درمیانی طریقے کے مطابق چلے تو لمبے عرصے زندگی تک فعل مباشرت کی لذت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مباشرت کے لیے صاف ستھری جگہ، راحت و آرام دینے والی جگہ، سونے اور رات گزارنے کے لیے مقرر کریں۔ مزید یہ کہ عطر و خوشبو بھی استعمال کیا جائے کہ اس سے دل و دماغ کی فرحت بڑھ کر شہوت کا ابھار ہوتا ہے، کہ عطر دل و دماغ کو طاقت اور راحت پہنچاتے ہیں اور مباشرت کرنے کے مقام پر کسی اور کے آنے جانے کا خدشہ و وسوسہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے شہوت و جوش و رغبت میں کمی آتی ہے، اور عورت کو چاہیے کہ پورے زیب و زینت کے ساتھ مباشرت کے مقام پر حاضر ہو۔ پھر شوہر کو چاہیے کہ پہلے کچھ دیر میٹھی و نمکین و نرم پیار کی گفتگو کرے اور آپس میں ہنسی مذاق کریں، آپس کی بوس و کنار و محبت بڑھانے والے انداز اختیار کریں تاکہ دل سے دل کو راحت ملے اور زوجین کو مباشرت کا جوش غالب ہو جائے۔ عقل مند عورت کو چاہیے کہ مباشرت سے پہلے ٹھنڈے پانی سے استنجا کرے تاکہ عورت کی شرمگاہ سکڑ جائے، اور استنجا کے بعد اپنے خاص مقام پر پانی پہنچ کر عطر و خوشبو جو مناسب مزاج ہو اس جگہ لگا لے اور بستر پر آ جائے اور اپنے مقصد میں مشغول ہو جائے۔
مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھا نہ جائے، کیونکہ شرمگاہ دیکھنے سے اگرچہ شہوت ابھرتی ہے مگر آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر مرد اپنے اعلی تناسل کے سرے کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر کے ٹھہرا رہے تاکہ عورت کی شہوت ابھر جائے اور آنکھوں میں تغیر پیدا ہو کر ظاہر ہو جائے۔ پھر مرد اپنی پوری شرمگاہ شدت کے ساتھ داخل کرنے میں جلدی کرے، اور تیزی و شدت کے ساتھ حرکت کرنے سے بعض عورتوں کو رحم کی بیماری لگ جاتی ہے، اور بہت شدت کے ساتھ حرکت کرنا مکروہ بھی ہے۔ اگر عورت اس پر راغب اور مائل ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور جب مرد کو انزال ہونے لگے تو چاہیے کہ بیوی کے انزال کی بھی موافقت کا خیال رکھے۔ شوہر کو اگر عورت سے پہلے انزال ہو جائے تو شوہر عورت کے انزال ہونے تک برابر حرکت کرتا رہے۔ جب عورت کی پکڑ ہلکی کم ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ عورت کو بھی انزال ہو گیا ہے۔ انزال کے بعد عورت بستر پر اسی طرح لمبی ہو کر لیٹی رہے تاکہ شوہر کا نطفہ رحم میں ٹھہر سکے، جلدی اٹھنے یا حرکت کرنے یا چھینک لینے یا فوراً پیشاب کرنے سے رکی رہے اور بچی رہے۔ مباشرت کی بہترین شکل قرآن حدیث شریف اور نیز حکیموں نے یہ بتائی ہے کہ عورت کمر کے بل سیدھی لیٹی رہے اور مرد اس کی دونوں رانوں کے درمیان آ کر فعل مباشرت میں مشغول ہو۔ حکیموں کے 36 شکل و صورتیں بیان کی ہیں، اگرچہ ان تمام شکلوں و صورتوں میں بھی لذت ہوتی ہے مگر وہ سب کی سب مرد اور عورت کو قسم قسم کی بیماریوں میں گرفتار ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اکثر ان 36 شکلوں میں نطفہ رحم میں قرار نہیں پاتا، خاص طور پر اس شکل میں کہ مرد عورت کی جگہ پر نیچے اور عورت اوپر ہو۔ اگرچہ یہ شکل زیادہ لذت پیدا کرتی ہے لیکن اس صورت میں مرد کے منی بہہ کر الٹ واپس آ جاتی ہے۔ مقرات اور جالونیس اور ارسطو ان تینوں حکیموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عورتیں زیادہ لمبے عرصے تک مباشرت نہ ہونے کی وجہ سے طب و اختناق الرحم جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ان جیسی بیماریوں میں عورتوں کا بہترین علاج مباشرت ہی ہے۔ محترم ناظرین، عقل مند شوہر کو چاہیے کہ جب تک عورت کو انزال نہ ہو عورت سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر شوہر کو انزال ہونے لگے تو اس صورت میں چاہیے کہ فوراً عورت سے الگ ہو جائے اور سانس تیزی کے ساتھ اوپر کی جانب کھینچے اور تھوڑا ٹھہر جائے تاکہ منی اپنی جگہ رک جائے، پھر ایک دم اچانک مشغول مباشرت ہو جائے، اور مباشرت کے وقت اس کے ہونٹوں کا بوسہ اور اس کے پستانوں کے سرے گھٹنوں کو مسلے اور اعلی تناسل کے سرے سے رحم کے منہ کو مسلے کہ ان حرکتوں سے عورت کو جلدی انزال ہو جاتا ہے، اور جب عورت کو انزال ہونے لگتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے اور سانس زور سے لیتی ہے، اور جب عورتوں کو انزال ہو جائے گا تو ضرور وہ اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرے گی۔ ان اصولوں کے ساتھ جب شوہر مباشرت کرے گا تو عورت شوہر سے ہمیشہ خوش رہے گی اور زندگی کا پھل و پھول بھی سامنے آ جاتا ہے۔